کراچی میں وہ ہیں اور 1729 میں بھوجو مل کے. تو یہ اگر ہم اس کو لے لیں اس درمیان میں نا کہ میں اسی پر آنے والا تھا بیسکلی کہ ان کا نام سنا ہے کہ یہ فاؤنڈر آف کراچی کا نام ان کو دیا جاتا ہے, ہاں بھوجو مل. بہرحال میں ان کی جو پورا ہندو خاندان ہے, ان کی جو بھوجو مل کا جو خاندان ہے, میں ان کو الگ سے بیان کر دیتا ہوں. قصہ یہ کہ جب وہ کمزور پڑے تو انہوں نے حملہ کرنے کے لیے کہا, حملہ کرنے کے لیے کرا یہاں پر کراچی میں میر فتح علی خان تالپور نے, اور وہ اپنی فوج کو 7,000 کی فوج لے کر آئے یہاں پر کراچی میں حملہ کرنے کے لیے. لیکن یہ جو لیاری ندی ہے, پہلے یہ یہاں پہ نا میٹھا پانی ہوتا تھا, یہ اس کو ندی کہتے ہیں, بیسکلی ندی نہیں تھی لیکن میٹھے پانی کی جگہ تھی. تو یہاں پر فوج لے کے آئے کراچی پہ حملہ کرنے کے لیے. تو یہاں پہ اس وقت جو 7,000 کی بہت بندہ ہے. جی تو اس وقت جو بھوجو مل کا بیٹا تھا نا بھریانو مل, اس نے کیا کرا کہ اس نے خان آف قلات سے کہا کہ جی میرے پاس تو یہ حملہ کرنے آ گئے کراچی میں, اور وہ جو ٹیکس تھے وہ خان آف قلات یعنی والی قلات کو دے رہے تھے. تو والی قلات نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو اتنی استطاعت بھی نہیں, اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں میں. تو خود کراچی میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے, اور یہاں پر عرب آئے ہوئے تھے ملا, انہوں نے مقابلہ کیا. تو 1 مہینے تک فوج رہی یہاں پہ تالپوروں کی, لیکن یہ کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکی کیونکہ وہ گولہ باری ہوتی تھی. 1 مہینے بعد وہ چلے گئے. وہ اس کے بعد وہ دوبارہ بڑی طاقت کے ساتھ آئے. جب دوبارہ بڑی طاقت کے ساتھ آئے تو پھر جو بھریانو مل تھے وہ انہوں نے پھر ان سے معاہدہ کیا, اور پھر یہ تالپوروں کے انڈر میں آ گیا. پھر تالپوروں کا دور چلتا تھا پورا یہ. تو یہ اگر قریب کی ہسٹری جو معلوم ہسٹری ہے, ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اور لوگوں کو معلوم ہو, جو ظاہر بات ہے جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہوگی, لیکن جو مجھے جو معلوم ہسٹری ہے اس میں یہی ہے کہ یہ کراچی سینڈوچ بنا رہا والی قلات کے درمیان یعنی خان آف قلات کے درمیان اور سندھ کے درمیان. لیکن یہ کہ یہ نارملی زیادہ ریسرچ کا سندھ کے ساتھ رہا ہے. برٹش سے پہلے یہ سندھ کے پاس ہی تھا. یہ اور سندھ میں بھی ایک ہی قبیلہ ہے کلہوڑو. جی نہیں, کلہوڑوں کا تو دور ختم ہو چکا تھا, غلام نبی شاہ تالپور بیسکلی. جی تالپور. اس کے بعد تالپور چلے, اور تالپور کے بعد برٹش کے آنے تک پھر تالپور ہی تھے پھر. اور تالپوروں نے بھی جب سندھ پہ انضام سنبھالا تھا تو یہ 7 بھائی تھے یہ, اور انہوں نے سندھ کے 3 حصے کیے تھے, میران حیدرآباد, میران میرپور اور میران خیرپور. تو 4 بھائی جو تھے میران حیدرآباد میں تھے, اور ایک میران خیرپور اور میران میرپور. تو پھر انہوں نے اس طرح کیا, کراچی کو جو دیکھتے تھے وہ میران حیدرآباد دیکھتے تھے, وہ یہ ان کے انڈر میں آتا تھا. اوکے. اب مجھے بھوجو مل کی تو ہسٹری بتائیں, جن کو ہم فادر آف کراچی کہتے ہیں بیسکلی. اصل میں فادر آف کراچی کچھ لوگ کہتے بھی ہیں, کچھ نہیں بھی کہتے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو دلچسپی رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی درست ہسٹری ہے, درست تاریخ ہے, وہ لوگوں کو بتائی جائے. اب ایک عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ جیب کترے ہوتے ہیں, بسوں میں جائیں تو جیب کاٹ لیتے ہیں. ہمارے انڈیا پاکستان میں جو نا ایک ہے تاریخ کترے, یعنی تاریخ کو کتر لیتے ہیں. آدھی تاریخ بیان کی, اڑا دی, کر دی. جو تاریخ کترے ہیں وہ تاریخ کو مسخ کرتے ہیں, تاریخ کو خراب کرتے ہیں. لیکن یہ کہ کیسے کرتے ہیں, کسی کا ذکر ہی اڑا دیا, کسی کا نام ہی اڑا دیا, پوری کہانی اڑا دی, پوری کہانی اڑا دی. وہ تو وہ کہانی اڑا دیتے ہیں, سالوں کی کہانیاں ہوتی ہیں. ہاں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو ہب کا علاقہ ہے, ہب کے پاس ایک بندرگاہ تھی, اس کو کہتے تھے کھارک. کھار میں کیا ہے کہ سمندر کے ساتھ ساتھ آتے وہاں پر ہے نا ریت آ گئی ادھر. جتنے بھی ہندو تاجر تھے پہلے وہاں سے کام کرتے تھے, کھارک سے, کراچی سے نہیں کرتے تھے کام, کیونکہ وہ بندرگاہ ان کے لیے فیزیبل تھی. ہندو کون, جو سندھ کے ہندو تھے اور جو بلوچستان کے ہندو تھے. بلوچستان کے ہندو تو کم تھے لیکن سندھ کے زیادہ تھے, تو ان کے لیے وہ بہت بہتر رہتا تھا کھار کی بندرگاہ. کھار کی بندرگاہ میں جب ریت آئی تو پھر یہ جو چھوٹے جہاز ہوتے ہیں ان میں لگنے میں دشواری, کام میں دشواری. تو جو تاجر تھے انہوں نے سوچا کہ اب کیا کرا جائے, اور یعنی کس طرح سے کام کرا جائے. تو سیٹھ جو بھوجو مل تھے, بہت بڑے سیٹھ تھے, ان کی ایک پوری 4 نسلوں نے کام کیا کراچی. بزنس مین تھے. جی بزنس مین تھے. وہ اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ ظاہر بات ہے اور بھی ہندو تھے. تو وہ جو بھوجو مل جو تھے وہ پھر یہاں کراچی آئے. وہ 1729 میں انہوں نے کراچی میں کام کرنا شروع کیا, اور پھر ایک بہت بڑا قلعہ بنایا. یہ ہندو سندھی تھے. ہاں, ہندو سندھی تھے یہ, ہندو سندھی تھے. جی. تو انہوں نے کیا کرا کہ کام کرنا شروع کیا, اور ایک قلعہ تعمیر کیا انہوں نے یہاں پہ کراچی میں. اور وہ قلعہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں 3200 گھر تھے, اور 4 طرف اس کی دیواریں تھیں اس قلعے کی. اور اندر جو تھے, قلعے کے اندر جو 3250 گھر تھے, اس میں ہندو فیملیز رہا کرتی تھیں. اور جو قلعہ تھا اس کے اوپر
توپچی ہے یا سپاہی ہیں وہ کھڑے ہوئے وہ کس طرف تھا اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو؟ یہ جہاں پر آج یہ لیاری کے اس طرف جو کھارا در یا میٹھر در کہلاتا ہے نا اس طرف، اب وہ قلعے کی تو باقیات بھی نہیں بچی ہوئی، وہ ختم ہی ہو گیا وہ. تو یہ جو انہوں نے جب قلعہ تعمیر کیا تو جو اس کا دروازہ یعنی جو آنے کا راستہ تھا جو لیاری ندی کی طرف کھلتا تھا اس کو میٹھا در کہتے تھے کیونکہ وہاں میٹھا پانی آتا تھا، اور جو دروازہ کھلتا تھا کیماڑی کی طرف یعنی جو سمندر کی طرف دروازہ تھا، 2 دروازے تھے اس کے، تو اس کو کھارا در کہتے تھے کیونکہ اس کی کوئی باقیات نہیں ہے بابا؟ ہاں کوئی باقیات نہیں ہے اس کی. اچھا. تو وہ جو تھے انہوں نے قلعہ اس لیے بنایا تھا کہ جو مختلف قبائل تھے جو حملہ کرتے تھے لوٹ لیا کرتے تھے ان سے بچنے کے لیے. اور انہوں نے جو جوکھیو یا جام آف جوکھیا جو تھا، کتابوں میں جوکھیا لکھا ہو سکتا ہے جوکھیو، ان کو انہوں نے کہا اپنے قلعے کی حفاظت کے لیے رکھا تھا بھوجو مل نے. اور بھوجو مل نے یہاں پہ کاروبار کرنا شروع کیا، اور جو منوڑے کا جو بندرگاہ ہے اس منوڑا کی بندرگاہ میں کام کرنا اور کیماڑی کی بندرگاہ کو استعمال کرنا یہ کام تھا بھوجو مل کا. اور بھوجو مل کے ساتھ ظاہر بات ہے اور ہندو تھے، کیونکہ کراچی کی بندرگاہ ہمیشہ سے یعنی جو یہ علاقہ ہے یہ ہمیشہ سے یہاں سے تجارت ہوتی رہی ہے، بھوجو مل سے بھی پہلے ہوتی رہی ہے. لیکن فاؤنڈر آف کراچی کیوں بولتے ہیں؟ انہوں نے کچھ بنوایا تھا ایسا کیا؟ فاؤنڈر کراچی بتا کہ پہلے تو ایک مچھروں کی بستی تھی نا یہ، ہاں بھائی ایک صرف مچھروں کی بستی تھی. ایک ٹریڈ ہب بنایا انہوں نے بیسکلی. ہاں انہوں نے کیا، کیونکہ مچھروں کی بستی تھی یہاں پر شہر تو تھا نہیں، شہر سے مراد ہے کہ یہاں پر اگر ٹریڈ ہو رہی تھی تو براہ راست یا تو کلوڑوں دور میں ہو رہی تھی یا تالپور تو بعد میں آئے، کلوڑوں یا اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ کر رہے تھے یہاں پہ ٹریڈ، اور وہ ٹریڈ ہو رہی تھی منوڑا کی بندرگاہ سے. تو ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک مچھروں کی بستی کہ جو 1000 یا 2000 لوگوں پہ تھی مشتمل. تو جب یہ جو ہندو خاندان آئے انہوں نے اس تجارت کو بڑھایا تو وہ ایک مچھروں کی بستی سے یہ ایک موو ہوا ایک شہر بننے کی طرف. ایک شہر بن گیا پراپر. ہاں مطلب ایک جب برٹش آئے تو شہر کی صحیح آبادی کا تعین نہیں تھا کہ یہ 13,000 ہے 14,000 ہے، لیکن یہ کہ سن 1729 سے لے کے اور برٹش کے آنے تک یعنی 120 سال کے اندر تقریباً یہ 2000 یا 1000 کی آبادی کا شہر یہ 13,000 پہ چلا گیا تھا. تو یہ انہوں نے جو بھوجو مل تھے انہوں نے یہ کام کیا. بھوجو مل کے بعد ان کا بیٹا تھا بھریانو مل. بھریانو مل جو تھا پھر باقی انہوں نے کام کرا، اور ان کا جو کاروبار تھا یعنی سندھ سے جو بھی سامان ہوتا تھا، جو چیزیں ہوتی تھیں، جو چیزیں پیدا ہوتی تھیں سندھ سے، وہ پورٹ سے ان کا کام تھا چائنا کے اندر، عمان کے اندر، عرب ممالک میں، یہیں سے ہندوستان بامبے کی طرف جانا اور یہیں سے افریقہ جانا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت سارے جو لوگ ہیں انڈینز آپ کو ساؤتھ افریقہ میں ملیں گے، افریقہ میں ملیں گے، ان کی سب کی تجارت یہاں سے، یہیں سے سنگاپور جایا کرتا تھا، یہیں سے ملایا جاتا تھا، ملائیشیا جیسے آج کہتے ہیں. تو یہاں سے تجارت ان لوگوں نے شروع کی اور بہت بڑی تجارت تھی. جب کروڑوں تھے تو کروڑوں نے کیا کرا تھا کہ انہوں نے شہر تو بنا لیا تھا بھوجو مل نے، کیونکہ بھوجو مل آئے ہیں کروڑوں کے دور میں، اور انظام جو تھا یعنی انظام تو کروڑوں کے پاس تھا، لیکن ان کا اتنا تھا کہ انہوں نے کچھ سپاہی 10-20 سپاہی رکھ دیے جو کہ ٹیکس کلیکٹ کریں اور انظام دیکھیں، کیونکہ تھوڑا بہت وہ انظام دیکھ لیا کرتے تھے جو سپاہی تھے کروڑوں کے دور میں. اور ان کو ایک فکس ٹیکس لگا دیا تھا، باقی کروڑوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح تالپوروں کے دور میں بھی یہی تھا کہ تالپوروں نے بھی ایک فکس ٹیکس لگا دیا تھا، جو پہلے 50,000 ہوا، 75,000 ہوا، پھر 1,00,000 روپے سال کے ہو گئے تھے، اور وہ سبھی جمع کر کے اور تالپوروں کو دیا کرتے تھے یہ. اسی طرح خان آف قلات جب تھے تو تب ان کو دیا کرتے تھے یہ. تو یہ اپنی تجارت کرتے رہے یہ، اور یہ سمجھیں کہ 2,500-3,000 لوگ تھے بھوجو مل کے دور میں 1729 میں. بھوجو مل کے بعد بھریانو مل آئے، بھریانو کے مل کے بعد جو ہے پھر ان کا بیٹا آیا، اور سب سے آخر میں جب برٹش آئے ہیں 1839 میں تو پھر ان کا جو یعنی گریٹ گرینڈ تھا وہ سن جو تھا وہ تھا ناؤ مل. اچھا ناؤ مل جو ہے اس کو تو جو کراچی کے لوگ ہیں یا سندھ کے لوگ ہیں اس کو غدار کہتے ہیں. غدار کہتے ہیں؟ ہاں کیونکہ وہ برٹش کے ساتھ تھا وہ، اور برٹش کو اس نے پورا گائیڈ کیا تھا. تو پھر وہ ناؤ مل کی ہسٹری آتی ہے.